بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا دل کی گہرائیوں سے اپنی روح کو بیدار کر کے میری ان باتوں پر غور کیجیے گا کہ ہم زندگی کی دوڑ میں کتنے مصروف ہو چکے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور ہم دنیا کے کاموں، اپنے کاروبار اور گھر بار کے مسائل میں اس طرح کھو چکے ہیں کہ عمر کی بساط لپٹتی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے یہ آخری دن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ دن گزر گئے اور ہم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا؟ کیا ممکن ہے کہ انہی دنوں میں ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے؟ کیا ہم ایک ایسی رحمت کو کھو رہے ہیں جو دوبارہ 1 سال بعد آئے گی؟ ہم اکثر رمضان المبارک میں تو بہت عبادت کرتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے اور خاص طور پر جب عید کے دن گزر جاتے ہیں تو ہم ایک دم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب تو سال کے آخری دن ہے اور آرام کا وقت ہے، لیکن واللہ ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، جسے سن کر شاید آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے۔ ذوالحجہ کے ان آخری دنوں سے متعلق ایک ایسی حقیقت بھی ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ سے وہ ایک ایسے عظیم الشان اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جو ان کی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا تھا۔ آپ اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ سب سے اہم پیغام ابھی باقی ہے، اور آخر میں ایک ایسی نصیحت آئے گی جو شاید آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں وقت کو ایک عظیم نعمت بنایا ہے، اور کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے، جس کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کائنات کے سب سے بہترین دن قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں۔ ذرا سوچئے، زمین و آسمان کا خالق ان دنوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی وقت کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انتہائی درجے کی عظمت اور اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی مستند روایت ہے کہ ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین، ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کی جانے والی ایک چھوٹی سی نیکی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یا ایک غریب کو صدقہ دینا، اللہ کے یہاں اس جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے جس میں انسان صحیح سلامت واپس آ جائے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، عید کے دن تو گزر گئے، قربانی بھی ہو گئی اور حج کے ارکان بھی مکمل ہو گئے،
اب جو ذوالحجہ کے یہ آخری دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم عید گزرنے کے بعد دوبارہ اسی پرانی غفلت کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں؟ ناظرین، یاد رکھیے، سال کا یہ آخری حصہ ہمارے نامہ اعمال کو بند کرنے کا وقت ہے۔ جب ایک سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا پورا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہونے کے مراحل میں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اختتام غفلت پر ہوا تو ذرا سوچئے کہ ہمارے نامہ اعمال کس حال میں بند ہوگا۔ نیکیوں کا یہ تسلسل برقرار رکھنا ہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ نیکیوں کی قدر کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ سانسیں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا جب یہ اکھڑ جائے گی، اور اس وقت انسان تڑپے گا کہ کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر سکوں، لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ ذوالحجہ کے ان آخری دنوں میں سب سے پہلا اور اہم کام جو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یعنی زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تسبیح سے تر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ کلمات بظاہر زبان سے ادا کرنے میں کتنے آسان ہیں، ان میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت انسان کی نیکیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا۔ اگر اس میزان میں ہماری نیکیوں کا پلہ ایک معمولی نیکی کی وجہ سے ہلکا رہ گیا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس وقت یہی چلتے پھرتے پڑھے ہوئے کلمات ہمارے میزان کو بھاری کر دیں گے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اس لیے ان آخری دنوں کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد کیجیے۔ دوسری اہم ترین بات توبہ اور استغفار کی ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور صبح سے شام تک ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جنہیں ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ ہو، اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ ذوالحجہ کے ان آخری دنوں میں جب سال رخصت ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہائیے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا گر گرانا اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کے توبہ کرنے سے پہلے ہی اس کی طرف رحمت کے نظر فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو پھر میرے عزیز دوستو، ہم اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں موت کا خوف اور قبر کے اندھیرے کا احساس نہیں ہے؟ آئیے ان مبارک دنوں میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں
توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن پاک ان دنوں کا بہترین توشہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ عید کی نماز تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن عید گزرتے ہی ان کی فجر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے، جو رب عید کے دن سجدے کا مستحق تھا، کیا عید گزرنے کے بعد وہ اس کا مستحق نہیں رہا؟ نماز تو ہر حال میں فرض ہے۔ ان آخری دنوں میں اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیے اور فرض نمازوں کے ساتھ کچھ وقت نفل عبادت کے لیے بھی نکالیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، تو گویا صرف الف لام میم کہنے پر آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کلام دلوں کو اطمینان بخشتا ہے اور قبر کے اندھیرے میں ہمارے لیے نور بن کر آئے گا۔ ان آخری دنوں میں روزانہ کم از کم 1 رکوع تلاوت ضرور کریں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور خشیت پیدا ہو۔ ایک اور اہم نکتہ حقوق العباد کا ہے، اور ان حقوق میں سب سے پہلا مقام ہمارے والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ناظرین، ذرا اپنے گھروں میں دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باہر دوستوں میں بہت اچھے ہوں، لیکن جب گھر آئیں تو والدین پر غصہ کریں۔ یاد رکھیے، اگر والدین ناراض ہیں تو ہماری کوئی عبادت، کوئی قربانی اور کوئی حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ ان آخری دنوں میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھیے اور ان کی دعائیں لیجیے، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ والدین کے لیے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس مبارک مہینے کے آخری دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ عید کے دنوں میں تو شاید غریبوں کو گوشت مل گیا ہو، لیکن عید گزرنے کے بعد ان کے گھروں میں پھر سے فقر و فاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان آخری دنوں میں ان مسکینوں کی تلاش کیجیے اور ان کی مدد کیجیے۔ اللہ کی قسم، جب آپ کسی مجبور انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے تو عرش پر بیٹھا ہوا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ اسی لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مت ڈریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال آخرت میں پہاڑ جتنا وزن لے کر ہمارے سامنے آئے گا۔ ذالک الفضل من اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے
ایک اور اہم حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وقت کی قدر۔ ہم سوشل میڈیا پر اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں کتنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ ان آخری دنوں کو غنیمت جانیے اور فضول مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں گزاریے، کیونکہ یہ دن سال کے آخری دن ہیں، اور سال کا اختتام اگر نیکی پر ہو تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے سال کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ سب سے اہم پیغام ابھی باقی ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اب ہم ویڈیو کے اس آخری اور سب سے زیادہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذرا دل کو تھام کر سنیے گا۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب آپ کے بستر کے گرد آپ کے گھر والے رو رہے ہوں گے، آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہوگی، اور آپ کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی کوئی دولت آپ کو ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دلا سکے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ہمیں سفید کفن پہنا کر اس اندھیری، تنگ اور تنہا قبر میں اتار دیا جائے گا، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی بستر ہوگا، صرف مٹی ہوگی۔ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے بغیر جینے کی قسمیں کھاتے تھے، وہ ہمیں اس مٹی کے ڈھیر میں اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ذرا سوچئے اس اندھیری قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ وہاں ہماری گاڑیاں یا بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہماری نماز، ہمارا ذکر اور ذوالحجہ کے ان آخری دنوں میں کی جانے والی ہماری عاجزانہ عبادتیں ہوں گی۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور اگر ہم غفلت میں رہیں تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ پھر قیامت کا وہ میدان قائم ہوگا جہاں اللہ رب العزت خود حساب و کتاب کے لیے جلوہ گر ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا وقت یہی ہے۔ یہ ذوالحجہ کے آخری دن جو ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے۔ کیا معلوم کہ اگلا سال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں اور ایک سچا عزم کریں کہ ہم اب غفلت کی زندگی میں نہیں جئیں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے اور پوری طرب کے ساتھ آمین کہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں جتنے بڑے ہیں، لیکن تیری رحمت ان سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔
یا اللہ ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کے صدقے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا غفور الرحیم، یا رحیم ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرما، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے، ہمارے رزق میں برکت حلال عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے یہ پورا بیان سنا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس بندے کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔